IMF زمان پارک کے دروازے پر، تحریر بابر اعوان۔ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے۔ سال 2021 اور قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر برینڈڈ سوٹ بوٹ میں اسمبلی کے دورے پر آیا ہوا ہے۔ خطاب بے ربط اور بے ہنگم، مخاطب وزیر اعظم۔ اس حکومت نے پاکستان کو IMF کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، پاکستان کی خود مختاری فروغ کر دی ہے، ہم سب کو بیچ دیا ہے اور سودا کیا ہے صرف 4 ارب ڈالر میں۔ اس بھیک کے لیے ملک کے مفادات کا سودا کر دیا ہے۔ یہ پاکستانیوں کے ساتھ غداری ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم محض 4 ارب ڈالر کے لیے IMF کے آگے گھٹنے ٹیک دیں؟ ہم غیرت مند لوگ ہیں، ہم اس حکومت کو اپنا ملک IMF کے ہاتھوں گروی نہیں رکھنے دیں گے۔ شہباز شریف کی اس آن ریکارڈ تقریر میں حکومتی اراکین نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ اردو کے پارلیمانی رپورٹروں کا پسندیدہ جملہ ہے اور ایوان مچھلی منڈی بن گیا۔ اس دوران ایک اور نون لیگی اپوزیشن رہنما نے تقریر شروع کر دی اور ساتھ ساتھ شور شرابہ بھی ہوتا رہا۔ وہ فرماتے چلے گئے، ہماری حکومت آنے دو، 180 ارب روپے ہم کچھ دنوں میں پیدا کر کے دکھائیں گے، ہمیں بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، IMF کے ہاتھوں ملک کو بیچنے والی غدار حکومت کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا۔ نصف شب کو ملک کی سب سے بڑی عدالت نے شہباز شریف کو اپنے سامنے طلب کر لیا۔ اس وقت میں بطور وکیل وزیر اعظم اور شہباز شریف ایک ہی عدالتی روسٹرم پر کھڑے تھے۔ میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ سے تکرار کے ساتھ گزارش کر رہا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم کو بھی عدالت میں طلب کرنا چاہیے۔ قدرتی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وزیر اعظم کو بھی عدالت سامنے بلائے تاکہ اپوزیشن لیڈر کے مقابلے میں وہ اپنا موقف سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر سکیں۔ میری اس دلیل پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، بلکہ الٹا شہباز شریف کو کہا گیا آپ تو پارلیمنٹ میں اقلیتی پارٹی ہیں، حکومت کیسے چلائیں گے؟ اس ایک جملے نے وہ سارا کچھ کہہ ڈالا جس کے بارے میں وکیل پہلے سے اندازے لگا رہے تھے۔ اپوزیشن لیڈر نے ان الفاظ میں جواب دیا، حضور والا آپ مجھ پر 100% اعتبار کریں، مجھے صرف 6 مہینے مل جائیں، سب کچھ ٹھیک کر کے دکھا دوں گا۔ اور پھر واقعی حکومت تبدیل ہو گئی، جس کے نتیجے میں شہباز شریف کو 6 مہینے کی بجائے 1 سال 3 مہینے کا اقتدار مل گیا، جبکہ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت کی چلتی ہوئی حکومت کو دھکا مار کر گرا دیا گیا۔ نئے وزیر اعظم نے عدالت میں بولے گئے ڈائلاگ اسمبلی میں بھی دہرائے۔ 6 ماہ میں سب کچھ بدل دینے کے دعوے والی تقریر کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ PDM کا خیال تھا کہ جیسے انہوں نے تحریک انصاف کی حکومت کو مل جل کر گرایا ہے ویسے ہی وہ حکومت بھی چلا لیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ پاکستان کے مقتدر اشرافیہ کو کوئی ایسا کردار نہیں بچا جس نے امپورٹڈ حکومت کو چلانے کے لیے IMF سمیت اسلامی برادر ملکوں، چین سے امریکہ تک اور انگلستان سے سعودی عرب تک، کویت سے متحدہ عرب امارات تک قرض اور امداد مانگنے کے لیے پاپڑ نہ بیلے ہوں۔ PDM کی قیادت نے جس قدر قومی خزانہ بیرون ملک دوروں پر خرچ کیا، اس سے ہر صوبے میں 5-6 کالج یا 1-2 یونیورسٹیاں بنائی جا سکتی تھیں۔ ایک غیر نمائندہ اقلیتی حکومت کو نہ امداد ملی، نہ علاقائی، اسلامی اور بین الاقوامی برادری میں کوئی قابل ذکر کامیابی یا پذیرائی مل سکی۔ اس کا نتیجہ تھا کہ شہباز شریف کو کپڑے بیچ کر 25 کروڑ لوگوں کے لیے آٹا سستا کرنے کا بیان دینا پڑا۔ PDM کے وزراء کی وضع تقا لباس اور برانڈ دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ دنیا کو اپنی ماڈلنگ، فنکاری اور فیشن ریمپ پر واک سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دوران IMF کا چلتا ہوا پروگرام کو کھاتے چلا گیا اور کسی نے کسی جگہ بھی اس کی کلاکاری کو لفٹ نہ کروائی۔ 1977 سے 1990 کے عرصے والا پاکستان ایک بار پھر کبھی پرانا پاکستان اور کبھی ہمارا پاکستان کے نام سے گزرے وقت کے تابوت سے نکال کر پبلک کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ہوئی۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے اس ماورائے آئین بندوبست پر سب سے مؤثر تبصرہ کیا اور ہمیں پاکستان کی قومی تاریخ یاد دلائی۔ غامدی صاحب نے کہا کہ پاکستان سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں قائم ہوا۔ پاکستان کے لوگوں نے کافی عرصے بعد اپنے لیے ایک آئین بنایا جس کے نتیجے میں ریاست کے کئی محکمے وجود میں آئے۔ ان میں سے کوئی آئین سے بالاتر کوئی نظام مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے۔ پاکستان ایک آئینی ملک ہے اور دستور میں طے کر دیا گیا ہے کہ جس کو پاکستان کے عوام ووٹ کے ذریعے منتخب کریں وہی ملک کا نظام چلا سکتا ہے۔ غامدی صاحب سے میری کوئی ملاقات نہیں، مگر وہ صاحب الرائے اسکالر ہیں، ان کی رائے میں سیاست نہیں ڈھونڈی جا سکتی، ہاں البتہ ریاست کا بھلا ضرور دیکھا جا سکتا ہے۔ آج پاکستان کو معاشی، علاقائی اور بین الاقوامی طور پر جس گڑھے کے کنارے پر پہنچا دیا گیا ہے، اس پر ملک کے اندر اور باہر
ہر درد مند شخص اور جو ادارہ پاکستان کا بھلا چاہتا ہے وہ جاوید غامدی صاحب کی طرح ہی سوچ بلکہ بول رہا ہے۔ پھر پردہ اٹھتا ہے شہباز شریف، جو IMF پروگرام کو غداری اور پاکستان کی لوٹ سیل کہتے رہے۔ انہوں نے IMF کے سامنے ناک سے لکیریں نکالنے کا اعتراف کیا۔ اس کے باوجود 30 جون کو IMF نے پچھلے پروگرام میں شہباز شریف والا دھیلا اور نواز شریف والا کثیرہ تک دینے سے انکار کر دیا۔ IMF، یورپین یونین، اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت ہر معتبر ادارہ چیئرمین PTI کو پاکستان کی سیاست اور ریاست کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر سمجھتا ہے۔ اسی لیے IMF زمان پارک کے دروازے پر آیا۔ IMF کے لیے یہ غیر معمولی بات ہے کہ وہ اپوزیشن کے زیر اطاب لیڈر سے اپنی 90 دن کے پروگرام کے لیے حمایت مانگے۔ چیئرمین PTI نے IMF کو بروقت جنرل الیکشن کی شرط پر سپورٹ دینے کا وعدہ کیا۔ آج پاکستان کے پاس آگے بڑھنے کے 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ، مملکت کے مینیجر پھر سے سستی چالاکی کریں، چیئرمین تحریک انصاف کو پابند سلاسل یا -1 کا شکار بنانے کی کوشش کریں۔ ان دونوں صورتوں میں IMF اور چیئرمین PTI کے درمیان انڈرسٹینڈنگ متاثر ہوگی اور پہلی قسط کے بعد دوسری کے لیے کوئی گارنٹی باقی نہیں رہے گی۔ دوسرا راستہ، ریاستی ادارے، سرکاری ملازم اور سیاست کار آئین اور قانون کے نیچے آئیں، قومی ترانے پر عمل کریں، حفیظ جالندھری کی روح کو مزید نہ تڑپائیں، کیونکہ قومی ترانے میں ہمارا ہر دن کا قائد-اعظم اور آئین سے یہ وعدہ کرتا ہے: پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام۔ ہمارا متفقہ مقدس آئین عوام کے علاوہ کسی اور کو ہلکا ماننے کی نفی کرتا ہے۔ IMF کے زمان پارک کے دروازے تک پہنچنے کی وجہ یہی ہے۔